اس کمبیر، تم نادم ہو؟ وہ اس ملازم کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ ولید نامی ملازم کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ میں شرمندہ ہوں کیس، خدا کی قسم میں بے حد شرمندہ ہوں۔ مجھے خدا کے لیے معاف کر دے۔ آپ چاہیں مجھے نوکری سے نکال دو، لیکن مجھے معاف کر دو۔ راہداری میں اب بس اس کے سسکنے کی آواز آتی تھی۔ سارے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے تھے۔ کیس کسی کی نوکریاں نہیں کھاتا، وہ فرشتے جیسا آدمی بولا تو چند ورکرز نے اسے فخر سے دیکھا۔ چند کی آنکھوں میں ناپسندیدگی تھی۔ چند نے اس فرشتے کو ڈھیروں دعائیں دے ڈالیں۔ تم ہمارے ساتھ کام کرو گے۔ کیس کے الفاظ اسے روتے ہوئے آدمی کے اندر روح پھونک رہے تھے۔ اس کے بس میں نہ تھا ورنہ اس فرشتے کے قدموں میں بیٹھ جاتا۔ وہ تشکر اور ممنونیت سے کیس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اب کوئی کوتاہی مت کرنا ورنہ ذمہ دار تم خود ہوگے، کیس کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ ابھی وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتا کہ ایک آواز پر رک گیا۔ آپ کو چاہیے تھا اسے نوکری سے نکال دیتے۔ کسی ڈیزائنر کی ناپسندیدگی میں ڈوبی آواز۔ کیس کسی کی نوکریاں نہیں کھاتا، اس نے ایک ہی سطر کہی تھی اور پھر وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ پیچھے راہداریوں میں لوگ اس کی پشت کو دیکھتے رہے۔ صفا آدمی روشنیوں اور لوگوں کے درمیان سے نکلتا ہوا جا رہا تھا۔ اس کے لب مسکرا رہے تھے، کسی انسان کو معاف کر دینے والی مسکراہٹ۔ بلوچستان۔ سیاہ لوہے کے گیٹ والا گھر اس وقت خاموشی میں ڈوبا تھا۔ یہ گھر ایک چھوٹے سے محلے میں واقع تھا، جہاں اسی طرح کے بے شمار گھر قطاروں میں تھے۔ سیاہ بڑا سا دروازہ پار کرتے ہوئے اندر آؤ تو ایک بڑا سا درخت دروازے کی دائیں جانب لگا تھا، جس کا سایہ اور شاخیں لوہے کی گیٹ پر پڑتی تھیں۔ گھر رقبے میں کافی بڑا تھا اور محلے کے باقی گھروں کی نسبت اچھی حالت میں تھا۔ دروازے کے بعد ایک بڑا سا صاف ستھرا صحن تھا، جہاں ایک کونے میں چرپائیاں کھڑی کی گئی تھیں۔ ذرا آگے جاؤ تو دائیں جانب ایک ہینڈ پمپ لگا تھا، جس کے عین نیچے برتن دھونے کے لیے سیمنٹ کی بنائی گئی پکی جگہ تھی۔ گاؤں میں لوگ ایسے ہی صحن میں برتن دھونے کی جگہ بنایا کرتے ہیں۔ صحن میں ایک طرف 2 کمرے بنے تھے، جو شاید استعمال نہیں ہوتے تھے۔ کمروں کی سیدھ میں 2 باتھ روم بنے ہوئے تھے، پکی سیمنٹ والے، جن کا تازہ رنگ و روغن گواہ تھا کہ انہیں بنائے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے۔ صحن کے بیچوں بیچ ایک اور درخت تھا، جس کا سایہ دوپہر کے وقت کافی گہرا ہوا کرتا تھا۔ صحن کے اختتام پر برآمدے کا لکڑی کا بڑا سا دروازہ تھا۔ دروازہ کھول کر اندر آؤ تو برآمدے میں نرم قالین بچھے تھے۔ برآمدہ یوں تھا جیسے امیروں کے گھر کی ٹی وی لانچ۔ برآمدے میں 5 کمرے بنے تھے، ایک بالکل سیدھ میں سربراہی کمرہ۔ دائیں طرف 2 کمرے تھے، اس کے سامنے ہی 2 اور کمرے، اور بس یہ تھی اس گھر کی کل متاع۔ یہ تھا زینیہ حاکم کا گھر۔ صحن کے ایک کونے میں واقع کچن سے اس وقت کھٹ پٹ کی آوازیں آتی تھیں۔ سربراہی کمرے سے اس وقت کسی مرد کے زور زور سے چیخنے کی آواز آ رہی تھی۔ کوئی یہاں آئے گا یا سارے کے سارے جہنم واصل ہو گئے ہو، اڈھیر عمر مرد چلا رہا تھا۔ اس کے انداز میں ناگواری تھی، چڑ تھی۔ اللہ نے مجھے ہی ایسی بے غیرت اولاد دینی تھی، نہ بیوی فرمانبردار اور نہ ہی اولاد۔ کمبختوں کوئی سن رہا ہے کہ وہ حلق کے بل چیخے تھے۔ باہر پانی کی موٹر چل رہی تھی، جس کی وجہ سے صحن میں اس آدمی کی آواز نہیں جاتی تھی، لیکن سربراہی کمرے کے ساتھ والے کمرے میں یہ آوازیں بخوبی سنی جا رہی تھیں، اور انہی آوازوں کو سنتے ہی زینیہ نے بستر سے اپنے قدم اتارے تھے۔ اس کی بہن ساتھ پڑی سو رہی تھی۔ زینیہ اچھے سے جانتی تھی اس کی بہن سو نہیں رہی۔ اسے ابا کی سور پھونکتی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن وہ بس مکر کر سو رہی تھی، سونے کا مکر۔ لیکن ایسی چنگاڑتی آوازوں میں کسی کا سونا ناممکانات میں سے تھا۔ وہ دروازہ دھکیلتی باہر نکل آئی۔ ابا کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اس کے ذہن میں اپنے انسٹاگرام کے ڈی ایم تھے۔ کچھ چاہیے ابا؟ نرم مدبر لہجہ۔ اولادیں تم جیسی ہو تو بس زہر کی کمی رہ جاتی ہے، لا دو۔ حقارت اور طنز میں ڈوبے تیر۔ جاؤ اپنے بھائی صاحب کو اٹھا کر لاؤ، اس سے کہو مجھے گھر کا ناشتہ نہیں کرنا۔ تمہاری اس غیر ذمہ دار اور پوہڑ ماں کو آج تک پراٹھے بنانے نہیں آئے۔ بازار جائے اور میرے لیے ناشتہ لائے۔ کمرے کے پلنگ پر بیٹھے ادھیر عمر مرد کا رنگ صاف تھا، بے حد صاف۔ نقوش آج بھی وجیہ تھے، جوانی میں تو پھر کیا ہی بات ہوگی۔ تنو من سے جسم، اور بھورے بال آج بھی یوں تھے گویا 25 کی جوانی۔ یقیناً حاکم نواد کا شمار وجیہ مردوں میں ہوتا ہوگا۔ اگر وہ یہ غصہ اور طنز نہ کرے تو دنیا کی سب سے حسین انسان لگے۔ بشر سو رہا ہے ابا، نپے تلے الفاظ۔
اٹھتی ہوئی آنکھیں، سیدھی گردن، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ بولنا کوئی زینیہ حاکم سے سیکھے۔ سویا ہے تو کیا اٹھ نہیں سکتا؟ نواب زادہ ہے وہ، جاؤ ابھی کہ ابھی اٹھا کر لاؤ اسے، وہ سختی سے بولے تھے۔ زینیہ کے قدم یوں ہی جمے رہے۔ اٹھانے گئی تھی، آپ کا بھی کہا، لیکن بشر نے کہا وہ ساری رات کا جاگا ہوا ہے، سونے دو۔ وہ جھوٹ پر جھوٹ بول رہی تھی، بلا تامل کے، بنا جھجک کے۔ اس کا انداز روبوٹک تھا، جذبے تو اسے چھو کر ہی نہیں گزرے تھے۔ تم اولاد نہیں ہو، عذاب ہو، عذاب، وہ برہمی سے کہتے ہوئے بستر سے اٹھنے لگے تھے۔ بیٹے باپ کا بازو ہوتے ہیں، اور ایک ہماری اولاد ہے، باپ کو منہ پر جواب دیتی ہے۔ انہوں نے پیروں میں چپڑ ڈالے، زمین پر دھری مہران کی چابی چپٹ کر اٹھائی۔ گاڑی خراب ہے ابا، کل سے اس کے انجن میں مسئلہ ہے، آپ کو پیدل جانا ہوگا، مہذب اور سائشتہ لہجے میں دی گئی ایک اور اطلاع۔ اب کی بار حاکم تلتما اٹھے تھے، چابی کو زور سے چپس کے فرش پر پٹکا، اپنی اولاد اور بیوی کی شان میں مزید چند القابات کا اضافہ کیا اور باہر کی راہ لی۔ جاتے جاتے دروازہ زور سے مار کر گئے تھے۔ اسی دروازے کی آواز سن کر ایک فربیہ سی عورت تیز تیز قدم اٹھاتی برآمدے میں داخل ہوئی تھی۔ ان کا وزن بڑھا ہوا تھا، رنگت وہی کونچ کی جیسی پکی سانولی، گال بھرے بھرے، آنکھیں خوبصورت۔ مقامی لباس میں ان کا سراپا بس ایک ماں جیسا لگتا تھا، سادہ، خوبصورت اور معصوم۔ کبھی ماؤں سے زیادہ حسین انسان دیکھا ہے؟ کیا ہوا ہے، اب کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے برآمدے کا دروازہ پار کرتے اپنے شوہر سے پوچھا تھا۔ وہ جو غصے میں بھرے ہوئے باہر جا رہے تھے، برآمدے کے دروازے پر رک گئے۔ تمہاری بے غیرت اولاد کے کرتوت برداشت نہ کرتے ہوئے جہنم واصل ہو رہا ہوں۔ ویسے کوئی خاص قصور اولاد کا بھی نہیں ہے، جب ماں ایسی کم نسلی ہوگی پھر یہ سب تو ہوتا ہے نا۔ وہ حقارت سے کہتے باہر نکل گئے تھے۔ جاتے جاتے دروازہ ایسے زور سے مارا کہ ان کی بیوی آمنہ حاکم کے بازو پر لگا تھا۔ زینیہ نے اپنے پہلو میں گری مٹھی بھینچ لی تھی۔ آمنہ بیگم خفت چھپانے کو یہاں وہاں دیکھنے لگی تھی۔ زینیہ کی آنکھوں میں ڈھیر سارا اشتعال اود کر آیا تھا، لیکن وہ ضبط کیے کھڑی رہی۔ غصے میں بس ذرا سے چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی اس بیٹی کو صفائی دے رہی تھی جسے ضرورت نہیں تھی۔ زینیہ کچھ نہیں بولی، وہ کچھ بولتی ہی نہیں تھی، وہ کونچ نہیں تھی نا۔ اپنے کمرے کے پلنگ پر لیٹی کونچ کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے رونا بہت آتا تھا۔ روز ابا کی دل دکھانے والی باتیں سن سن کر وہ اس طرح چپ چاپ رویا کرتی تھی۔ تم اپنا بدلہ لے چکی نا زینی، وہ ہچکیوں کے درمیان بڑبڑائی تھی۔ اور یہاں سے دور، اگر باہر برآمدے اور صحن پار کر کے سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر آؤ تو کانوں میں ایئر پوڈس لگائے پانی کی نیلی ٹینکی کے پاس ایک 27-28 سال کا مرد بیٹھا تھا۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھا تھا، پائپ کی فٹنگ کو چیک کرتا ہوا۔ چہرہ سپاٹ تھا، حاکم نواب جیسا، وہی رنگت، وہی کٹ کات، وہی نقوش۔ اس کا نام بشر حاکم تھا، یعنی کونچ کے اندازے درست تھے۔ سینیٹورنی کا قصبہ اویا۔ سبز آنکھوں والا لڑکا اس وقت سٹیج پر کھڑا تھا۔ مغرب کا وقت تھا، سورج کی الوداعی کہتی کرنیں اس کی سبز آنکھوں پر پڑتی تھی۔ سانولا چہرہ دھوپ لگنے پر دھمکتا تھا۔ ایک مقامی لڑکا ہاتھ میں مائک تھامے مسکراتے ہوئے مقامی زبان میں سب سامنے بیٹھے لوگوں کو خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آج ہمارے ساتھ مہدی کمبیر ہے، 55 ملکوں کا سفر کرنے والے سیاح اور انٹرنیشنل اسپیکر، جن کی باتوں میں جادو ہے، جو زندگی کو ایک الگ ہی نظریے سے دیکھتے ہیں۔ مہدی ایک لائف کوچ بھی ہیں۔ ایک سیاح، اسپیکر اور لائف کوچ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کا تجربہ کیسا ہے دوستوں؟ لڑکے نے کہتے ہوئے مائک کا رخ لوگوں کی جانب کر دیا۔ بلند آوازیں، شور، ہانٹنگ، اشتیاق سب گڈمڈ ہونے لگے۔ سبز آنکھوں والے لڑکے نے ایک ہاتھ کمر پر باندھ کر دوسرے ہاتھ کو والیوم کے انداز میں سامنے پھیلا دیا۔ یہ اس کا شکریہ کہنے کا انداز تھا۔ مسکراہٹ تو اس کے ہونٹوں سے جدا ہی نہیں ہوتی تھی۔ سبز آنکھیں اس کی مسکرا رہی تھیں۔ کون کہہ سکتا تھا یہ وہی مہدی ہے جس نے کچھ دیر قبل اپنے ایک ساتھی کو زخمی کیا تھا، دوغلا، مکر باز۔ مقامی لڑکا اب بھی کچھ کہہ رہا تھا۔ جب مجھے اور میری ٹیم کو پتہ لگا کہ آج کل مہدی کمبیر ہمارے شہر آئے ہوئے ہیں، تب ہم نے بنا کوئی وقت ضائع کیے انہیں یہاں آنے کی دعوت دے ڈالی۔ گو کہ یوٹیوب پر ہماری فالوئنگ بہت کم ہے، لیکن پھر بھی مہدی کمبیر ہمارے ساتھ، ہماری گزارش پر یہی ہے۔ پٹ یور ہینڈز ٹوگیدر فار مہدی کمبیر۔ لوگ تالیاں پیٹنے لگے تھے، شور بڑھ گیا تھا۔
سبز آنکھوں والا لڑکا سٹیج کے ایک کونے سے قدم اٹھاتا ہوا آ رہا تھا۔ اس نے سفید گول گلے والی شرٹ پہن رکھی تھی جس کے اوپر سٹائلش جیکٹ تھا۔ کوسو قزح کے تمام رنگوں سے میرین جیکٹ جس کے اوپر مختلف سکے لگے تھے۔ بٹن یا زپ کی جگہ چین نما لمبی زنجیر تھی۔ سیاہ سلیکس اور بغیر جرابوں والی سنیکرز میں وہ اچھا یا برا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا حلیہ بس یہ بتا رہا تھا کہ وہ فری سول ہے، آزاد، بے پرواہ۔ کچھ لوگوں کو بھیڑ غیر آرام دہ کرتی ہوگی مگر مجھے فیسنیٹیٹ کرتی ہے۔ سبز آنکھوں والا لڑکا ہاتھ میں مائک تھامے اپنے سامنے بیٹھے لوگوں سے کہہ رہا تھا۔ اس کا لہجہ بھاری تھا، انداز میں لاپرواہی تھی۔ لوگ توجہ سے سن رہے تھے۔ گوروں کو ایسی محفلیں بورنگ نہیں لگا کرتی۔ میں اتنے لوگوں سے ملا ہوں، اتنے ملک گھوما ہوں، لوگ اب میرے لیے مشکل نہیں رہے۔ اگر میں کہوں مہدی کمبیر لوگوں کے معاملے میں اچھا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، وہ اپنے سامنے بیٹھے لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ خیر، تمہید کو چھوڑ کر ہم آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ وہ چلتے چلتے اسٹیج کے بیچوں بیچ رکھے اسٹول پر آ بیٹھا تھا، یوں کہ ایک پیر زمین کو چھوتا تھا اور دوسرا اسٹول کے اسٹینڈ پر رکھا تھا۔ بالوں کی چند لٹیں ماتھے کو چھو رہی تھیں، آنکھیں سنجیدگی سے لوگوں پر جما رکھی تھیں۔ سیلف ہارم، یہ لفظ آپ سب کے لیے یا پھر میرے لیے نیا نہیں ہوگا۔ ہم سب نے یہ الفاظ سن رکھا ہوگا، بلکہ ہم نے اپنے ارد گرد ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے جن کی کلائیاں زخمی، سگریٹ سے داغی ہوئی ہوں گی، جن کے بازو، سینے یا گردن پہ مختلف قسم کے ٹارچر کے آثار ہوں گے۔ اس نے کہنا شروع کیا تھا۔ لوگ پہلو بدلنے لگے تھے۔ انہوں نے سیلف ہارم کے بارے میں نہیں سنا تھا۔ وہ تو محضر قسم کے لوگ تھے، ان کا بھلا ایسے جاہل خود کو نقصان پہنچانے والوں سے کیا لینا دینا۔ یہاں سے دور کچھ فاصلے پر کسی بوڑھے جوڑے کی گانا گانے کی آواز آتی تھی، ضعیف آواز، لڑکھڑاتے سر، اور ان کے درمیان بات کرتا سبز آنکھوں والا لڑکا۔ سیلف ہارم، کیا آپ جانتے ہیں؟ اس نے مائک کا رخ لوگوں کی جانب کر دیا۔ نیلی کرسیوں پر بیٹھے لوگوں نے یک آواز ہو کر انگریزی میں جواب دیا تھا۔ ہر انسان جانتا ہے۔ مجمع کی آواز بیزار سی تھی۔ سیلف ہارم مطلب خود کو نقصان پہنچانا۔ مجمع میں سے کسی 25 برس کا لڑکا کہنے لگا تھا، اپنے جسم کو جلانا، خود کو مارنا پیٹنا، اپنے جسم پر کٹ مارنا، یہ تو بچے بھی جانتے ہیں۔ آخر میں اس کا لہجہ استہزائیہ تھا۔ اسٹیج پر کھڑا مہدی مسکرایا تھا۔ جاتے سورج کی کرنیں اس کے چہرے پر نارنجی تاثر چھوڑ رہی تھی۔ آپ مجھے کینسر کا لاسٹ سٹیج بتا رہے ہیں۔ آپ نے بیماری کی علامت اور شروعات مس کر دی۔ آپ کے لوگوں میں تجسس ابھرا تھا۔ بات اتنی سادہ نہیں تھی جتنی وہ سمجھ بیٹھے تھے۔ مہدی گھما پھرا کر بات کرتا تھا۔ آپ کو لگتا ہے سیلف ہارم والے لوگ جاہل، خود سے بیزار یا پھر ڈرپوک قسم کے ہوتے ہیں؟ ایسے لوگ جن کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں یا پھر جو ذہنی مریض ہوتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے سیلف ہارم پہنچانے والے لوگ بس اپنے جسم پر کٹ لگاتے، اپنے جسم کو جلاتے یا پھر خود کو اذیت دینے تک محدود ہیں؟ بوڑھے جوڑے کی لڑکھڑاتی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ پرانا گیت کسی نوحے کی مانند سماعتوں کا حصہ بن رہا تھا۔ والیوم کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اب ان کے درمیان سبز آنکھوں والے لڑکے کی آواز دب نہیں رہی تھی۔ خود کو جلانا، مارنا، کاٹنا، ہاں یہ سب بھی سیلف ہارم ہے۔ ہماری نظر میں وہ لوگ جاہل ہیں جو یہ سب کرتے ہیں، لیکن کیا ہم سیلف ہارم کا شکار نہیں ہیں؟ خود پر غور کریں۔ ہم سب میں یہاں بیٹا ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے خود کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ کیا میں غلط ہوں؟ لوگ حیران تھے، ساتھ ساتھ پُر تجسس بھی، لیکن ان کی زبانیں مقفل تھیں۔ جواب بنتا ہی نہیں تھا۔ کیا وہ لوگ واقعی خود کو نقصان پہنچا رہے تھے؟ ہم سب نے کسی نہ کسی حادثے کے بعد لوگوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم اپنے مسائل، اپنی باتیں دل میں رکھ رہے ہیں۔ ہم نے اپنے دل کو تھکا دیا ہے۔ دل بھی تو جسم کا حصہ ہے۔ کیا اسے تکلیف دینا جرم نہیں؟ کیا یہ سیلف ہارم نہیں ہے؟ یکدم سارے میں پن ڈراپ سائلنس پھیل گیا۔ بوڑھے جوڑے نے گیت آدھے میں چھوڑ دیا تھا۔ لوگوں کو ان کی چائے کافی بھول گئی تھی۔ لوگ ساکن ہو کر اسے سن رہے تھے۔ ہم سب نے ایک بریک اپ کے بعد نئے تعلق کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دی۔ ہم ہر محبت کی دستک کو نہ کہہ رہے ہیں۔ ہم خود سے محبت کرنے والوں کو خود سے دور کر رہے ہیں، اپنے دل کو، اپنی روح کو اذیت دے رہے ہیں۔ کیا یہ سیلف ہارم نہیں ہے؟ مائک تھامے لوگوں کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کرتا لڑکا، وہ چند پل میں دنیا کے مختلف کونوں سے آئے امراح کی سانسیں تک روک گیا تھا۔ چند پڑھی لکھوں نے تو باقاعدہ منہ ڈھانپ لینا تھا۔ ہم نے دوستوں سے ملنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے پارٹیز، شادیوں میں جانا چھوڑ دیا ہے۔ ہم لوگوں سے نہ مل کر اپنے اندر کے سوشل انسان کو جلا رہے ہیں، اور ہمیں بتایا ہی نہیں جا رہا یہ غلط ہے۔ ہم ہر وقت اپنے سابقہ محبوب کو انسٹاگرام اور فیس بک پر سرچ کر کے
اسے کسی اور انسان کے ساتھ خوش دیکھ کر رو رہے ہوتے ہیں۔ کہ یہ سیلف ہارم نہیں ہے؟ بوڑھے جوڑے کا دم سادے ہوئے وائلن ایک بار پھر حرکت میں آیا تھا۔ سورج نارنجی سے اپنا رنگ بدل کر اب الوداع کہہ گیا تھا، اپنے پیچھے سیاہی چھوڑ کر، اور شاید کچھ لوگوں کے ذہن میں نئے سوالات چھوڑ کر۔ سیلف ہارم، یہ لفظ بہت بڑا ہے، اس کا معنی بے حد وسیع ہے۔ ہم نے الفاظوں کا ارتکاب کرنا چھوڑ رکھا ہے، ہم نے الفاظوں پر غور کرنا چھوڑ رکھا ہے، کیونکہ ہم سنی سنائی باتوں کو مان لیتے ہیں۔ کسی نے کہا خود کو جلانا سیلف ہارم ہے، ہم نے مان لیا۔ لیکن آج جو معنی میں آپ کے سامنے لایا ہوں، کیا آپ کو اس سے انکار ہے؟ تمام لوگوں نے یک زبان ہو کر بالکل نہیں کہا تھا۔ غور سے سنو تو یوں لگے گا کہ بوڑھے جوڑے کی لڑکھڑاتے سروں اور ضعیف کامتی آواز نے بھی لوگوں کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ مہدی کمبیر کے سامنے چہرے پر اب کیفے کی بتیوں کی روشنی پڑ رہی تھی۔ ہم سب اپنے وکٹمز ہیں، ہم سب سے زیادہ ظالم خود اپنے ساتھ ہوتے ہیں۔ دوست چھوڑ کر چلے گئے، ہم نے خود پر محفلیں حرام کر لی۔ بریک اپ ہو گیا، ہم نے خود پر نئے تعلق حرام کر لیے۔ وہ اسٹول سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، اس کا اونچا سراپا چھایا سا ہوا تھا، اس کا چہرہ سادہ تھا، لیکن کیا کوئی اس کی پچھلی حرکت بھول سکتا تھا؟ وہ اس وقت سٹیج پر کھڑا سیلف ہارم کی بات کرتا شخص یہ بس ایک اداکار تھا، ایک جھوٹا فریب کار۔ ہم فیل ہو جاتے ہیں تو خود پر دوبارہ پاس ہو سکنے کی امید حرام کر لیتے ہیں، لیکن کیا اب وقت نہیں آیا کہ ان سب سے نکلا جائے؟ کیا وقت نہیں آیا کہ اب جا چکے لوگوں کے غم دور کیے جائیں؟ خود کے ساتھ ظالم بڑھنا چھوڑ کر ہم آگے بڑھیں۔ سیلف ہارم کی ابتدا ہی غیر سوشل ہونا ہے، خود کو کوسنا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر خود کو اذیت دے کر خوش ہونا، یا پھر شاید ہم خوش بھی نہیں ہوتے۔ ویٹرز اب لوگوں کی سفید میزوں کے اوپر نیلے کافی کے مگ رکھ رہے تھے۔ ہلکی مدھم روشنی میں مختلف ثقافتوں سے آئے لوگ، نیلی کرسیاں، سفید عمارتیں، سب کچھ خواب جیسا تھا۔ لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کچھ اپنے پیچھے یادیں چھوڑ جاتے ہیں اور کچھ پچھتاوے۔ اداس رہیں لیکن ایک مدت تک، روئیں لیکن چند دنوں تک، غیر سوشل رہیں، بریکس لیں، لیکن ایک وقت واپسی کا بھی ہونا چاہیے۔ خود کو لوگوں سے کاٹ کر رکھنا، اپنی روح جلانا، خود کو نئے تعلق میں نہ ڈالنا، اپنے جسم کو قرض لگانے جیسا ہے۔ ہم سب لوگ پڑھے لکھے یا شاید کسی اونچے مقام والے لوگ ہیں، لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم سے انسپائرڈ ہوتے ہیں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم خود ترسی کی مثال بننا چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوں؟ گرم کافی کے گھونٹ، پرانے گیتوں کے دم توڑتی آواز، براؤنیز اور چاکلیٹ بار کی نتنوں میں گھستی ہوئی خوشبو، اور سامنے کھڑا زندگی کے اہم پہلو پر روشنی ڈالتا وہ شخص، یہ سب ایک نعمت کے جیسا تھا۔ آج یہاں سے جاتے ہوئے اپنے ذہن میں ایک چیز رکھ لیں، سیلف ہارم کے اصل معنی، خود کو اذیت دینے کے اصل معنی۔ ہم سب لوگ بسمل ہیں۔ وہ ایک لمحے کو رکا۔ بسمل؟ اس لفظ پر لوگوں کے چہروں پر استعجاب ابھرا تھا۔ مہدی ہلکا سا مسکرایا۔ میرے کہنے کا مطلب تھا ہم سب زخم خوردہ ہیں۔ وانڈڈ بسمل، اس نے انگریزی اور اردو میں دہرایا۔ لوگوں کے چہرے شانت ہو گئے۔ کچھ بسمل اپنے زخموں پر مرہم رکھ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، کچھ انہیں اڈھیر ہوئے رکھتے ہیں، کچھ بسمل ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے کوئی مسیحا آتا ہے۔ لیکن ان سب میں بسمل کی سب سے بڑی قسم جانتے ہو کون سی ہوتی ہے؟ ایک ایسا بسمل جو اپنے زخموں کو کھرچتا رہتا ہے۔ ایسا بسمل اپنے جسم اور روح کے لیے ایک عذاب ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ ہم بسمل کی اس صف میں شامل نہ ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میری باتوں پر عمل کر کے مجھے ای میل یا ڈی میل ضرور کیجیے گا، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا۔ اس کی آخری بات پر سب ہنس پڑے۔ مہدی نے ایک ہاتھ کمر پر باندھا اور ایک بازو آگے پھیلا کر لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ تالیوں کی گونج، نم مسکراتے چہروں کی چمک، نیلی سفید عمارت، کافی بینز کی خوشبو، کچھ وقت کے لیے ان سب کو الوداع۔ سبز آنکھیں مسکراتی ہوئی اب سٹیج سے پلٹ رہی تھی۔ کاش وہ اتنا اچھا ہوتا جتنا اچھا بولتا تھا۔ اسلام آباد، شام 7 بجے۔ اسلام آباد کا ایک پوش علاقہ جہاں رہنے والے ملک کے امراء میں شمار ہوتے تھے، اس وقت اپنے منظر پر لگی بتیوں کی وجہ سے روشن تھا۔ یہ علاقہ باقی علاقوں کی نسبت زیادہ خاموش تھا، صاف ستھرا پرسکون علاقہ جہاں قطار در قطار ایک سے بڑھ کر ایک بڑا گھر تھا۔ درختوں کی سفیل تا حد نگاہ تک نظر آتی تھی۔ انہی گھروں کے درمیان ایک محل بھی تھا، کمبیر محل، ایک لمبی اونچی عمارت، نہ صرف اونچی بلکہ چوڑی بھی۔ اس کا رنگ سیاہ و سفید تھا،
دیواریں ایک قلعے کا پتہ دیتی تھیں اور شان و شوکت ایک محل کے جیسی۔ دروازے پر ٹہرے بارودی ملازم، دیواروں کے اوپر لگی تاریں اور محل کے اندر سے جھانکتے اونچے درخت، یہ سب کچھ چند لمحوں کے لیے تمہیں ٹرانس میں دھکیل دے گا۔ محل کا شاہی دروازہ کھلا تو کیس کی سیاہ لمبی چمکدار گاڑی اندر داخل ہوئی۔ گیلے پاتھ وے پر اس کی گاڑی ہولے ہولے چلتے ہوئے پورچ میں آ کر ٹھہری۔ پاتھ وے کے دونوں اطراف میں سبز گھاس تھی، جس کی کیاریوں میں مختلف قسم کے پودے سجے تھے۔ توجہ اور وقت پر ہونے والی کٹائی کے باعث پودے بہت اچھی حالت میں تھے۔ پورچ میں ٹھہری گاڑی کا دروازہ شوفر نے فوراً کھولا۔ کیس کے تاثرات سنجیدگی کی حد تک سپاٹ تھے، چہرہ تکان زدہ۔ نہ جانے کیوں اس محل میں داخل ہوتے ہی اس کے اعصاب پر تھکن سوار ہونے لگتی تھی۔ یہ محل، یہ شان و شوکت باہر سے جتنی آرام دہ، جتنی نرم لگتی تھی، کیس کے لیے اتنی ہی غیر آرام دہ تھی۔ ہر انسان کے لیے اس کا گھر اس کی کمفرٹ زون ہوتا ہے، لیکن کچھ ہوتے ہیں جن کے لیے ان کا گھر ہی ایک عذاب ہوتا ہے۔ کیس ان لوگوں میں سے ایک تھا۔ گھر کے اندر جانے کے بجائے وہ لان کی جانب چلا آیا تھا۔ وہاں کوئی بیٹھا تھا جس کے نقوش کافی حد تک کیس جیسے تھے، یا پھر کیس کے نقوش اس کے جیسے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس آدمی کے قریب چلا آیا تھا، ڈھلتی عمر کا ایک سرمئی سا آدمی جس نے سادہ سے سیاہ کرتے کے اوپر بھوری شال اوڑھ رکھی تھی۔ آنکھیں اداس سی تھی، جسم تھکاوٹ زدہ، کندھے ڈھلکے ہوئے، شاید وہ بیمار رہا تھا۔ کیسے ہیں چچا؟ بھاری گمبھیر لہجے میں بس یہی پوچھا تھا اس نے۔ کرسی کھینچ کر وہ ان کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ جب تک تمہیں دیکھتا رہوں گا تب تک زندہ رہوں گا۔ بات کا کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ بختاور گمبھیر کی آواز میں خود ترسی تھی۔ کیس گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ مقصود چچا کہاں ہیں؟ انہوں نے دوائی لی؟ تھیراپی کروائی؟ وہ کافی دیر بعد پھر سے پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ بھی کھانا کھا کر سو گیا تھا۔ لاپرواہ سا جواب۔ کیس انہیں دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ تھکن تھی۔ مہدی سے بات ہوئی؟ اور انیسہ کہاں ہے؟ ایک اور استفسار۔ مہدی فون نہیں اٹھا رہا۔ انیسہ اپنے دوستوں کے ساتھ گئی ہے، واپس نہیں آئی۔ کیس اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں اب کی فکر مند تھیں۔ اس کا خاندان، وہ اپنے خاندان کو ذرا سا بھی بکھرنے یا نظروں سے دور ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ ہر انسان کا خاندان اس کی کمزوری یا طاقت ہوتا ہے۔ کیس گمبھیر کا خاندان اس کا خوف تھا۔ اس کا خاندان اسے بانٹ کرتا تھا۔ اپنے خاندان کے لیے وہ سوتے ہوئے بھی فکر مند رہتا تھا۔ میں انیسہ کو لینے جا رہا ہوں۔ یہ وقت نہیں شریف لڑکیوں کے باہر رہنے کا۔ مہدی کو بھی دیکھ لوں گا میں۔ آپ پلیز کھانا کھا لیجئے گا۔ میں واپس آ کر آپ کو دوائی کھلا دوں گا، اوکے؟ بختاور نے اس کی باتیں شاید سنی، شاید نہیں۔ وہ بس اسے کھڑے ہوتے دیکھ رہے تھے۔ آنکھوں میں فکر تھی۔ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ کیس، کھڑے ہو کر تھک جاؤ گے۔ ذمہ داریوں کو کندھوں کا بوجھ مت بناؤ۔ نرم سی تنبیہ یا فکر مندی تھی۔ کیس تلخی سے مسکرایا تھا۔ اس کی آنکھیں زخمی سی تھیں، چہرے پہ کرب تھا۔ میں اس محل کا سب سے مضبوط ستون ہوں۔ میں بیٹھ گیا تو محل ڈھہ جائے گا۔ کھڑے رہنا میری چوائس نہیں، مجبوری ہے۔ جلدی آؤں گا، وہ کہہ کر رکا نہیں تھا۔ لمبے لمبے ڈھنگ برتا پورچ کی جانب بڑھ گیا۔ بختاور اسے آزردگی سے دیکھتے رہے۔ اگر آج اس کا باپ زندہ ہوتا تو حالات مختلف ہوتے۔ جس انسان نے اپنے آدھے خاندان کو اپنی نظروں کے آگے مرتے ہوئے دیکھا ہو، وہ پھر انسان نہیں رہتا، کیس بن جاتا ہے۔ محل کا سب سے مضبوط اور مجبور ستون۔ بلوچستان گوادر۔ حاکم نواب کا گھر صبح کے برس اس وقت زیادہ پرسکون تھا۔ ابا اپنے دوستوں کے ساتھ جا چکے تھے۔ بشر کا ہونا نہ ہونا برابر ہوا کرتا تھا۔ وہ اپنے آپ میں مگن رہنے والا انسان تھا۔ صبح سویرے اٹھ جاتا، ناشتہ دو گے تو کر لیا ورنہ یوں ہی بیٹھا رہے گا۔ اماں نے اس کا نام بے زبان جانور رکھ چھوڑا تھا، وہ جس سے اپنے ہی گھر میں بھوک لگنے پر کھانا بھی نہیں مانگا جاتا تھا۔ اس کا بھلا اس سے بہتر اور کیا نام ہو سکتا تھا؟ اس کے دو کام تھے: اپنے آٹے کی دکان جس پر وہ ہول سیل ریٹ میں آٹا لیا کرتا تھا، اور پھر شہر کے ہوٹل اور دکاندار آٹے کے لیے اس سے رابطہ کرتے تھے، اور دوسرا کام گھر پر ہالی ووڈ موویز۔ وہ ایک ہالی ووڈ فین تھا۔ کوئی ویب سیریز، کوئی فلم، کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ جرجیت سنگھ سے لے کر ارجیت سنگھ تک، اسے ہر گانے کا دورانیہ تک یاد رہتا تھا۔ وہ ابا کی طرح غسیل نہیں تھا تو پھر زینیا کی طرح ٹھنڈا بھی نہیں تھا۔ وہ الگ تھا،
اس گھر کا باسی ہو کر بھی سب سے الگ۔ شام کے اس پہر ماسی زوبی آئی بیٹھی تھی۔ وہ کپڑا بیچتی تھی، صبح سے نکلی شام کو گھر لوٹا کرتی تھی، لیکن حاکم نواب کے گھر وہ شام کے اسی پہر آیا کرتی تھی۔ وجہ وہی اس گھر کے مالک کا غصہ۔ کونچ اماں، بلوچی اور سندھی زبان میں بیٹیوں کو پیار سے اماں بلایا جاتا ہے۔ ظلم تو مت کرو، یہ جوڑا 250 روپے میٹر ہے، ایسے کیسے تمہیں 1000 روپے کا جوڑا دے دوں؟ صحن سے ماسی کی زور زور سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ صحن میں رکھی چارپائی پر اس وقت 4 لوگ بیٹھے تھے، زینیہ، اماں، کونچ اور ماسی۔ ماسی دینا ہے تو دے دو، ورنہ بشر سے کہہ کر بازار سے منگوا لوں گی، جیسے میں تو کچھ جانتی نہیں نا، یہ لوٹ مار کہیں اور کرنا۔ کونچ بھی اپنے نام کی ایک تھی، کہاں باز آنے والی تھی۔ اماں نے اس کی کینچی جیسی زبان پر باقاعدہ سر پیٹ لینا تھا۔ وہ ویسے ہی تھی، خالی برتن کی طرح بس آواز کرتی تھی۔ رہنے دو گودی۔ گودی محبت کا ایک طرز تخاطب ہے۔ تم اس جوڑے سے ہاتھ نکالو، 1000 کا لینا ہے تو تمہیں کچھ اور دکھاتی ہوں۔ ماسی یہ کہتے ہوئے اپنی ایک اور گٹھری کھولنے لگی تھی۔ زینیہ ہاتھ میں چائے کا پیالہ لیے بیٹھی تھی، مسکراتے ہوئے کونچ کی بے صبری دیکھتی ہوئی۔ ہاں، اب یہ ہوئی نا بات۔ ماسی کے ہاتھ سے مخمل کا نیلا جوڑا لیتے ہوئے کونچ کے لہجے میں ستائش تھی۔ چلو اب 2 جوڑے نکالو، ایک میرا ایک زینی کا، اور ہاں 1000 نہیں 900 روپے دوں گی۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتے ہوئے بولی تھی۔ ادی امینہ، بہن امینہ، دیکھو اپنی لڑکی کو، اپنی زبان سے مکر رہی ہے، بھلا مجھ غریب کے پیسے کھا کر اسے کیا ملے گا؟ وہی جو تمہیں اس پٹھان کی بیوی کو جوڑے دگنی قیمت پہ دے کے ملتا ہے۔ کھولو اب تمہارے پول۔ کونچ ٹرخ کر بولی تو ماسی کی سیانی سی ہو گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، لے لو، 900 کا ہی لے لو۔ اس نے نیلا مخمل کا جوڑا کونچ کی گود میں ڈالا تھا، ساتھ ہی ایک اچھا ٹھیک ہے، لے لو، 900 کا ہی لے لو۔ اس نے نیلا مخمل کا جوڑا کونچ کی گود میں ڈالا تھا، ساتھ ہی ایک سبز زمرد کے رنگ والا جوڑا بھی نکالا، یہ زینی کے لیے۔ ماسی نے سبز جوڑا آگے کیا۔ ویسے کونچ، یہ نیلا جوڑا زینی پر زیادہ اچھا لگے گا، اس کا رنگ دیکھو چمک رہی ہے، تم اس رنگ میں سانولی لگو گی۔ اماں کی بات پر کونچ نے دونوں جوڑوں کو ہاتھ میں لیا۔ زینیہ اپنا پیالہ لے کر اٹھ گئی تھی، اس کا موبائل بج رہا تھا، جواب مانگا جا رہا تھا۔ صحیح کہہ رہی ہو امینہ ادی، کونچ کو ہلکے رنگ لے کر دیا کرو، دبتی رنگت کی ہے نا، تائید کی گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ والا زینی لے لے اور یہ والا میں، کونچ خوش دلی سے بولی تھی، چہکتے ہوئے۔ ویسے بھی ہم دونوں ایک دوسرے کے کپڑے پہنتی ہیں۔ اس نے پیر چرپائی سے نیچے اتارے۔ دونوں جوڑے ہاتھ میں لیے وہ اندر کی طرف جا رہی تھی، چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ برآمدے کا دروازہ کھولتے ہوئے اس کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکے تھے، آنکھوں میں شیطانی چمک ابھری، دل میں گدگدی سی ہوئی۔ اس نے پلٹ کر چارپائی پہ بیٹھی اپنی اماں اور ماسی کو دیکھا۔ ویسے ماسی، اب تمہیں 800 ملیں گے، ہمارے گھر کے معاملے میں مشورہ دینے کے لیے 100 روپے کٹ گیا، اس نے اعلان کیا اور اندر چلی گئی۔ پیچھے ماسی ہیں کرتی رہ گئی تھی۔ سنیڈونی کا قصبہ اویا۔